بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر آپ اپنے چہرے کو دودھ جیسا سفید رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی قسم کا صابن استعمال کیا کریں، کیونکہ الگ الگ صابن استعمال کرنے سے آپ کے چہرے کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ موٹاپا دور کرنا ہے تو اپنی غذاؤں میں سے مشروبات، ہر قسم کی چکنائی اور مٹھائی وغیرہ سے پرہیز کیا کرو۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح کے وقت 1 گھنٹہ ضرور واک کیا کرو۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ 1 کپ لیموں کا قہوہ گرم پانی کے ساتھ پی لیں۔ کم کھانا، کم سونا اللہ کے دوست ہونے کی نشانی ہے۔ جس بندے کے پاؤں بڑے ہوتے ہیں اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل گرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نزلہ زکام ہو جائے تو پہلے 3 دن تک ڈاکٹروں کے پاس مت جاؤ، 3 دن کے بعد جا کر دوائی لیں، کیونکہ اگر آپ شروع سے ہی دوا لے لیں گے تو آپ کا نزلہ رک جائے گا، پھر سر درد رہنے لگے گا، اس سے آپ کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھا لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے تو کھانے کے درمیان کبھی پانی مت پئیں۔ سوتے وقت ہمیشہ اوندھے منہ سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچی رہیں، ورنہ بچے کو نقصان ہوگا۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے موٹاپا نہیں آتا۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہڈیوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں اور تلووں پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ کھیرے کا استعمال پیشاب کی امراض کو دور کرنے میں معاون ہے۔ جو لوگ دودھ نہیں پیتے ان کی کمر کے مہرے 40 سال کی عمر میں ہی ہل جائیں گے۔ دار چینی کے مسلسل استعمال سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ بچوں کے لیے نوڈلز وغیرہ جو بھی چیز کھانے کے لیے بنا رہے ہوں اس میں لال لوبیا بھی شامل کر لیں۔ آئرن کی کمی پوری کرنے کے علاوہ یہ مسوڑوں کو بھی مضبوط کرتے ہیں، جسم میں خون بھی بڑھاتے ہیں۔ وٹامن سی کی کمی بھی ایڑیاں پھٹنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ جلد بازی میں کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ مالٹا کینسر جیسے موذی مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے خون کو روکتا ہے، وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ گرم دودھ پینا گہری نیند کے لیے مفید ہے۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ کھانا کھا کر 20 منٹ پیدل چلنے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ گرمی کو دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ککر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دہی کھاؤ، معدہ خراب نہیں ہوگا۔ آلو بخارا بخار کو بہت جلدی دور کر دیتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے ہی جلدی اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ چہرے کی چکنائی دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگائیں۔ گرمی کو دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سو جاؤ گے تو بہت سی بیماریاں
آپ کو گھیر سکتی ہیں۔ موٹاپا اور بڑھاپا آپ پر جلدی حاوی ہو جائے گا۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے، چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ مکڑی کا جالا گھر سے ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ بند گوبھی زیادہ کھانے سے جلد لٹکے گی نہیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا پھر غسل کرنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون کا تیل لگانے سے 80 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ 3 چیزیں ایک ہی جگہ پرورش پاتی ہیں: پھول، کانٹے اور خوشبو۔ ٹانگوں کا درد ہو یا گھٹنوں کا، 1 سے 2 پتے پودینے کے دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں تک مالش کرو، 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہو جانے کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ دودھ پینے کا عمل بدن کو اتنا پرسکون کرتا ہے کہ غنودگی آنے لگتی ہے اور نیند میں بہتری ہوتی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی کم نہیں کیا جا سکتا، ایک معاف کرنا، دوسرا انصاف کرنا۔ جس گھر میں کالی بھیڑ موجود ہو وہ گھر ہمیشہ بد نظری سے بچا رہتا ہے۔ عورت کی بال کھول کر سونا گھر میں آسیب آنے کی نشانی ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت لانے کی علامت ہے۔ نہار منہ گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے بینائی عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ کاجو کھا لینے سے آپ کی جلد اچھی رہے گی۔ چہرے پر چھائیاں ہوں تو منہ پر مکھن لگا کر سو جاؤ، 2 دن میں چہرے کی چھائیاں بالکل غائب ہو جائیں گی۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر اوپر سے کھجور کھا لی جائے تو بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، نہ ہی جسم میں کمزوری آتی ہے۔ عمر کو بڑھانا چاہتے ہو تو روزانہ زیتون کا تیل ٹانگوں پر مسل کر سویا کریں۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا بہت مفید ہے۔ انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کا کینسر کبھی نہیں ہوتا۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کریں، صحت یاب ہو جائیں گے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کرو، کبھی چکر نہیں آئیں گے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے فالج کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سبزیوں کو لونگ کے پانی سے دھویا جائے تو سبزیاں 10 دن تک خراب نہیں ہوتی، تازہ ہی رہتی ہیں۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں۔ زندگی بھر آپ کے گردے خراب نہیں ہوں گے۔ ناظرین، دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں، اس سے آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دہی پیٹ کی بیماریوں میں بہت مفید ہے، معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ کان پر بال آنا شروع ہو جائیں تو دولت مندی اور بزرگی کی علامت ہوتی ہے۔ سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے۔ کسی بھی تیل سے سر کی مالش کر لیں، اس سے بہت سکون کی نیند ملے گی۔ ناظرین، کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے، لیکن صبح نہار منہ کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو آپ ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے بالوں کو دھو لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔
روزانہ ہینڈ فری کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، نظر تیز ہو جائے گی اور سکون کی نیند بھی آئے گی۔ خون کی خرابی میں انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے، سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ جسم کے جوڑ اور ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے آسان طریقہ: بھنے ہوئے چنے 1 پاؤ، 1 کپ دودھ، اس میں 2 عدد کھجوریں اور 1 کیلا مکس کر لیں اور استعمال کریں، پھر کمال دیکھیں۔ جسم میں اتنی طاقت آئے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کی جوڑ اور ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ 3 چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں: صورت، سیرت اور قسمت۔ اگر آپ کا درخت پھل نہیں دے رہا تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالنا شروع کر دو، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ ناظرین، 3 چیزیں حافظہ کو تیز کرتی ہیں۔ نمبر 1، صبح اٹھ کر مسواک کرنا۔ نمبر 2، چہل قدمی کرنا۔ نمبر 3، تلاوت قرآن پاک۔ 3 چیزیں زندگی میں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کی عمر دراز ہوگی۔ سانس پھولنے کی بیماری ختم کرنے کے لیے شربت سندل کا استعمال کیا کرو۔ املی کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو، دانت کے درد میں بے حد مفید ہے۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں، ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو اسپغول استعمال کرنا چاہیے۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے، یہ دانتوں کو چمکدار بنا دیتی ہے اور ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا بھی کر دیتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جاگ کیوں نہیں بنتی؟ اس کا بننا کیا ضروری ہوتا ہے؟ معمولی جاگ کا تو بننا مسئلہ نہیں، لیکن اگر زیادہ جاگ بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے، جو گردوں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جاگ بن رہی ہے تو اپنے ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کسی بڑی بیماری سے بچ سکیں۔ پیٹ کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کریں، درد میں آرام ملے گا۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کے کم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سوچنے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں آرام ملتا ہے اور سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں اور کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا پیارا سا نام لکھ دیں۔ شکریہ۔